بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم دیکھیں گے، ہمارا ٹاپک ہے متوازن غذا یا بیلنس ڈائٹ۔ ٹھیک ہے جی۔ متوازن غذا ایسی غذا اس سے مراد ہے کہ جس میں تمام انگریڈینٹس جو ہماری باڈی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، مثلا لحمیات، نشاستہ، روغنیات، حیاتین، اس کے بعد معدنی، نمک اور پانی وغیرہ، یہ تمام شامل ہوتے ہیں۔ اور جب ہم یہ خوراک لیتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری غذائی ضروریات کتنی جو ہے وہ پوری کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ہم متوازن غذا اس کو غذا کو کہہ سکتے ہیں کہ جس میں تمام قسم کے انگریڈینٹس جو ہے وہ پائے جاتے ہیں اور ہماری باڈی کے لیے، اسٹرکچر کے لیے وہ انتہائی ضروری ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں متوازن غذا کے مقاصد کیا ہیں، آبجیکٹیوز کیا ہیں۔ ہاں جی، سب سے پہلا اس کا جو مقصد ہے وہ انسانی زندگی کی بقا ہے۔ سیکنڈ ون، یہ ہماری زندگی میں جو ہے جسم کے اندر جو ہے وہ حرارت پیدا کرتی ہے۔ جسم کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، یا جسے ہم مسلز بریک اپ کہتے ہیں یا مسلز کا ٹوٹنا پھوٹنا کہتے ہیں، پھر ان کو توانائی اور ان کی مرمت کرتی ہے۔ پھر جسم کی نشو و نما اور جو ہے دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے اس کے مقاصد کی اس کے لیے ضرورت ہے۔ جسم کو توانا رکھنے کے لیے اور روزمرہ کی زندگی کے جو معمولات ہیں یا کام ہیں ان کو سر انجام دینے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے۔ پھر لاسٹ ون، بیماری کے خلاف قوت مدافعت میں اضافہ کرنا، یہ بھی خوراک کے ہی منون منت ہے۔ تو یہ تو تھے اس کے مقاصد۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ متوازن غذا کی خصوصیات کیا ہیں، خوبیاں کیا ہیں، اوصاف کیا ہیں۔ فرسٹ آف آل، ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس کی خوبی یا خصوصیت جو ہے وہ ہے غذا جو ہے وہ لذیذ اور خوش ذائقہ ہوتی ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی آپ کو خوراک جو ہے وہ اچھی لگے گی جو آپ کو، آپ کے زبان کو، آپ کے دل کو اچھی لگے، اور اسی سے جو ہے وہ معدے میں جب وہ جاتی ہے تو وہ ہمارے جسم کو بہت زیادہ انرجی فراہم کرتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے دل اور دماغ دونوں کو اور آنکھوں کو وہ پسند ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، وہ لذیذ ہو، دیکھنے میں بھی خوش ذائقہ ہو اور کھانے میں بھی۔ ٹھیک ہے جی۔ سیکنڈ ون، غذا صاف ستھری اور تازہ ہو۔ ہاں جی، اس میں ہم دیکھتے ہیں غذا جو ہے ہمیشہ وہ جو ہے تازہ کھانی چاہیے۔ جیسے ہمارے گھروں میں اکثر سالن وغیرہ پکتا ہے یا کوئی بھی چیز پکتی ہے تو اس کو زیادہ دن نہیں رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ فریز کر لیتے ہیں چیزوں کو، تو جو فریزڈ آئٹمز ہوتے ہیں ان میں جو غذائیت ہے وہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہماری ضروریات تو پوری کرتی ہے لیکن وہ بہت کم ہوتی ہے۔ پھر جو ہے غذا صاف ستھری سے مراد کہ گلی سڑی ہوئی نہ ہونی چاہیے۔ پھر بناوٹ کے اعتبار سے مرد اور عورت کے لیے جو ہے وہ غذا الگ الگ ہوتی ہے، کیونکہ جو مرد ہوتے ہیں ان کے لیے زیادہ چاہیے ہوتی ہے خوراک، اور عورتوں اور بچوں کے لیے کم چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ مرد جو ہے وہ زیادہ ہارڈ کام کرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے۔ تو یہ ہے جی سیکنڈ ون، غذا صاف ستھری ہونی چاہیے۔ تھرڈ ون، غذا سادہ اور زود ہضم ہونی چاہیے۔ ہاں جی، آج کل ہمارے جو آپ کو پتہ ہے کہ سادگی بالکل ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے جو اکثر بچے جو ہیں یہ ہمارے گھروں میں جو ہے وہ بالکل جو دوسرا بازار کا کھانا ہے اس کو ہم زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، وہ ہمارے لیے جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، ہمارے معدے کے لیے بھی اور ہماری صحت کے لیے بھی۔ تو اس لیے غذا ہمیشہ سادہ اور زود ہضم یعنی کہ جلد ہضم ہو، آپ کے معدے کے لیے پرابلم نہ کریٹ کرے۔ تو ایسی غذا جو ہے وہ آپ کی صحت کے لیے بڑی معاون ثابت ہوتی ہے، برعکس اس کے کہ کوئی مرغن غذا کھائیں یا بازاری چیزیں کھائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ فورتھ من، غذا ملی جلی ہو۔ اب غذا ملی جلی سے مراد کیا ہوتا ہے کہ ایسی غذا کہ جو تمام جسم کی ضروریات کو پورا کرے، ایسی غذا ہونی چاہیے۔ یعنی کہ ایک ہی غذا کو روز نہیں کھانا چاہیے۔ مختلف قسم کی جو خوراکیں ہوتی ہیں جس میں لحمیات، وٹامن، پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک غذا میں پائی جائیں، اس کو ملی جلی غذا کہتے ہیں، اور وہ غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ففتھ ون، جسمانی ضروریات کے مطابق ہو خوراک۔ اب جسمانی ضروریات کے مطابق کیا ہے کہ غذا ایسی ہونی چاہیے جو انسان کی زندگی کے جو ضروریات ہے وہ پوری کرے۔ جیسے کہ ہمارے کام کی نوعیت ہوتی ہے، کچھ سخت کام کرتے ہیں، ہارڈ کام کرتے ہیں تو ان کے لیے زیادہ خوراک ہوتی ہے، زیادہ کیلوریز والی ہوتی ہے، اور جو کچھ کم کرتے ہیں تو ان کے لیے وہ کم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور انسانی جسم کے اندر قوت مدافعت پیدا کرتی ہے۔ یہ تو تھے جی غذا کے جو ہے خوبیاں اور خصوصیات۔ اب غذا کا تعین، ٹھیک ہے جی، غذا کا تعین کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ چند ایک چیزوں کو دیکھ کر جو ہے وہ غذا کا تعین کیا جاتا ہے۔ فرسٹ آف آل، عمر۔ ہاں جی، غذا کا تعین سب سے پہلے جو ہے وہ عمر کے حساب سے کیا جاتا ہے کہ انسانی خوراک جو ہے کس عمر میں درکار ہوتی ہے۔ یعنی کہ عمر رسیدہ بچوں لوگوں کی نسبت بچوں اور نوجوانوں کو زیادہ خوراک کی ضرورت ہے، کیونکہ جو عمر رسیدہ لوگ ہیں وہ کم خوراک کھاتے ہیں، کیونکہ ان کی ڈائجیشن سسٹم جو ہے وہ تھوڑا سا ویک ہو جاتا ہے، وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ورک آؤٹ بھی نہیں کرتے۔
سیکنڈ ون جنس. اب جنس جو ہے مرد اور عورت اور بچوں کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف قسم کی غذائیں ہیں. یعنی کہ مرد کے لیے زیادہ کیلریز والی خوراک ہے, عورتوں کے لیے اس سے کم ہوتی ہے, اور بچوں کے لیے سب سے کم ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ خوراک کھاتے ہیں اور اپنا روزمرہ کے جو کام ہے وہ روٹین سے سر انجام دیتے ہیں. پھر جی آب و ہوا کے لحاظ سے کلائمیٹ. ہاں جی, کلائمیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اکثر علاقوں میں جہاں پہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہاں زیادہ جو ہے وہ گرم خوراک کھانے کا جو ہے ٹرینڈ ہے, اور گرم خوراک نہیں کھائیں گے تو وہ لوگ جو ہیں وہ سروائیو نہیں کر سکیں گے جیسے پہاڑی علاقوں میں. اور اس کے برعکس گرم علاقوں میں جیسے کہ ہمارا یہ خطہ ہے, یہاں بہت زیادہ گرمی جب پڑتی ہے تو ہمیں ٹھنڈی خوراکیں کھانی پڑتی ہیں. اگر ہم گرم خوراک کھائیں گے تو اوپر سے بھی گرمی ہوگی اور ہمارے جسم کی بھی گرمی ہوگی, جس کی وجہ سے ہمارے جسم کی جو ہے بیلنس وہ جو ہے وہ بگڑ سکتا ہے. پھر ہے جی فورتھ ون پیشے کے اعتبار سے. اب غذا کا تعین جو ہے وہ پیشے کے اعتبار سے اس لیے کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے جو ہے وہ سخت محنت طلب کام ہوتے ہیں, ان کا ڈیوٹیز ہوتی ہیں, کچھ کی جو ہے آرام ہوتی ہیں, جو کرسی پر بیٹھ کر جو ہے وہ کرنے والی ہوتی ہیں جابز. تو اسی لیے جو ہارڈ کام کرتے ہیں ان کے لیے جو وہ زیادہ خوراک کی اور زیادہ کیلریز والی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے, اور جو آسانی سے کام کرتے ہیں یا مشقت والا کام نہیں کرتے ان کے لیے کم کیلریز کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ہے جی مناسب وقفہ, پراپر انٹرول. اب پراپر انٹرول سے کیا مراد ہے کہ انسانی جسم میں جب بھی کوئی چیز کھاتا ہے تو اس کے لیے کم از کم 5 گھنٹے کا وقفہ نیکسٹ خوراک کے لیے ضروری ہے, کیونکہ ایک خوراک ڈائجسٹ ہونے میں تقریباً 3.5 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں. ہمارے معدے میں جب کوئی خوراک جاتی ہے تو وہ ڈائجسٹ ہونے میں تقریباً 3.5 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں, اور 4 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ جو ہے وہ معدے کو ریسٹ چاہیے ہوتا ہے, اور ریسٹ کے بعد جب آپ کھاتے ہیں تو آپ کبھی بھی بیمار نہیں ہوتے. اگر ہم خوراک پہ خوراک کھائے جائیں گے گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد, پھر ہمارا معدہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا, اور وہ جو آپ دیکھ لیں کہ وہ بہت مشکلات کا شکار ہو جائے گا, اور بیمار بھی ہم ہو سکتے ہیں, اللہ نہ کرے. ہاں جی. پھر ہے جی غذا کے مقدار کا تعین. بھئی کتنی مقدار میں غذا جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے کہ انسان کو. ٹھیک ہے جی. حرارت کی پیمائش جو ہے وہ حرارے سے کی جاتی ہے, جسے ہم کیلوریز کہتے ہیں انگلش میں. ٹھیک ہے نا جی. اور پانی ایک گرم گریڈ تک کرنے سے کافی حد تک جو ہے گرم جو خوراک کھاتے ہیں یا گرم پانی پیتے ہیں تو ہماری جو خوراک ہے وہ زیادہ جلدی ہضم ہو جاتی ہے. اب درمیانے درجے کی محنت کا کام کرنے والے ایک مرد کو روزانہ تقریباً 3500 کیلوریز اور ایک عورت کو 2700 کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے برعکس جو ہارڈ کام کرتے ہیں یا ایتھلیٹس ہوتے ہیں ان کو ایک مرد کو تقریباً 6000 کیلوریز ڈیلی چاہیے ہوتی ہیں, اور عورت کو جو ہے وہ تقریباً 5000 کیلوریز. اب دیکھ لیں اتنا فرق ہوتا ہے کہ ایک جو روٹین میں کام کرنے والا بندہ ہے اور ایک جو ہے لیٹ جو ہے سخت ہارڈ کام کرنے والا ہے, اس کی کیلوریز تقریباً ڈبل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو تھا جی ہمارا آج کا ٹاپک. اس میں اگر کسی بچے کو کوئی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. اوکے, اللہ حافظ.